بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شرح وقود رسم المفتی میں علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ تعالی یہ اپنے ابتدائی اشعار میں یہ چیز بیان فرما رہے تھے کہ ہمیشہ جو ہے وہ عامل ہو، یعنی کسی مسئلے پر عمل کرنے والا شخص، یا مفتی ہو، کسی کو کسی مسئلے میں جواب دینے والا شخص ہو، ان دونوں کے لیے یہ بات از حد ضروری ہے کہ یہ دونوں افراد اس قول پر فتویٰ دیں گے جو قول راجح ہوگا، قول مرجوح پر فتویٰ نہیں دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ قول مرجوح پر فتویٰ دینا ایسے ہے جیسے بندہ اپنی جو ہے وہ اپنی خواہش پر فتویٰ دے رہے، اپنی خواہش پر عمل کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر ہم نے یہاں پر یہ بات بھی دیکھی کہ انہوں نے اشارتاً یہ بات ارشاد فرمائی کہ بعض مقامات پہ قول مرجوح پر فتویٰ ہوتا ہے، لیکن وہاں پر خواہش نفس نہیں ہے، بلکہ وہاں پر لا محالہ ایسی کوئی صورت ہوگی جہاں پر فقہا جو ہے وہ ضرورتاً قول مرجوح پر فتویٰ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بہرحال پھر اس کے بعد علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ وہ قول جسے جس کے کا راجح ہونا اس کے اہل سے ثابت ہو، ایسا قول جس کا راجح ہونا اس کے اہل سے ثابت ہو۔ میں نے اس مقام پر یہ کہا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اٹھ کر دو اقوال کے درمیان ایک قول کے بارے میں کہے کہ جناب یہ قول راجح ہے اور اسی پر آپ فتویٰ دے دیں، ایسا نہیں ہوتا۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر جو ہے وہ آج کے دور میں 2025 کے اندر کوئی شخص جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی کسی مسئلے میں دو اقوال ہیں اور میں اس قول کو قول راجح قرار دیتا ہوں اور اس پر جو ہے وہ ہم عمل کر لیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ باقاعدہ سے اقوال کو ترجیح دینے کے لیے اصحاب ترجیح موجود ہوتے ہیں جو کہ قول راجح جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی بات کے پیش نظر علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک نئی بحث لے کر آئے، اور وہ بحث جو ہے علامہ شمس الدین احمد بن سلیمان، جو کہ علامہ ابن کمال پاشا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے مشہور ہیں، ٹھیک ہے؟ بڑے زبردست قسم کے جو ہے وہ مفسر، محدث اور فقی گزرے ہیں۔ آپ نے ہدایت شریف کی بھی ایک شرح لکھی ہے جو آپ نے مکمل نہیں کی، قرآن کریم کی ایک شرح تھی، تفسیر تھی، وہ آپ سے مکمل نہیں ہو پائی۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی کتب ہیں آپ کی، الاصلاح والایضاح، یہ فقہ کے اندر آپ نے جو ہے وہ تحریر فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی فنون کے اندر کم و بیش 300 رسائل علامہ ابن کمال پاشا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تحریر فرمائے ہیں۔ آپ کا سن وصال جو ہے 940 سن ہجری ہے۔ رسائل ابن کمال پاشا کے نام سے یہ رسائل ملتے ہیں، کم و بیش میرے خیال سے 4 یا 7 جلدیں ہیں اس کی۔ ویسے تو پی ڈی ایف میں شاید نہ ملے، بڑی مشکل سے ملتا ہے، لیکن اگر یہ کتاب آپ کو ملے نا، رسائل ابن کمال پاشا، تو آپ اس کو کبھی پڑھیے گا، ماشاءاللہ سے بڑی زبردست گفتگو کرتے ہیں علامہ ابن کمال پاشا نا، بہت کمال کے عالم گزرے ہیں۔ میں نے ان کے ایک آدھ رسائل دیکھے ہیں، تجوید پر اور دیگر جو ہے وہ فنون پر، بڑے خوبصورت انداز میں، بڑی سہل، آسان اور اچھی تحریر ہے علامہ ابن کمال پاشا کی۔ تو علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علامہ ابن کمال پاشا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ان کے ایک رسالے میں جو ہے وہ ایک بحث گزری ہے
علامہ ابن کمال پاشا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا کہ لا بد للمفتی المقلد ان يعلم حال من يفتي بقوله ولا نعني بذلك معرفته باسمه ونسبه ونسبته الى بلد من البلاد. یہ آپ کے سامنے اسکرین پر جو ہے یہ شو ہو رہا ہوگا، اوپر سے میں عبارت پڑھ رہا ہوں، اگر اسکرین پر آپ کو مکمل شو نہیں ہو رہا تو اپنی اسکرین کو فل اسکرین کریں تو انشاءاللہ آپ کو مکمل نظر آئے گا. ٹھیک ہے. اذ لا يسمن ذلك ولا يغني بل معرفته في الرواية ودرجته في الدراية وطبقته من طبقات الفقهاء. علامہ ابن کمال پاشا رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں جس کے قول پر فتویٰ دینے والا ہوں کسی بھی مفتی کے، تو میں چونکہ خود بھی مفتی ہوں اور میں ایک مفتی مقلد ہوں، یعنی میں اپنے امام کی تقلید کرنے والا ایک مفتی ہوں اور میں ایک مسئلے پر فتویٰ دے رہا ہوں، تو پھر میرے لیے یہ ضروری ہے کہ مجھے کم از کم اتنا تو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کس کے قول پر فتویٰ دے رہا ہوں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں جو ہے وہ بغیر جو ہے وہ دیکھے بالے کسی کے بھی قول پر فتویٰ دوں. ٹھیک ہے. اچھا، ہماری مراد معرفت سے کیا ہے کہ مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ میں کس کے قول پر فتویٰ دے رہا ہوں. جیسے مثال کے طور پر مجھے بھائی پتہ ہے کہ میں یہاں پر جو ہے وہ مثال کے طور پر صاحب ہدایہ کے مذہب پر جو ہے وہ فتویٰ دے رہا ہوں، صاحب ہدایہ کے قول پر فتویٰ دے رہا ہوں، تو مجھے صاحب ہدایہ کے بارے میں کیا چیز معلوم ہونی چاہیے؟ آیا مجھے صاحب ہدایہ کا نام، ان کا نسب، ان کی نسبت، جس شہر میں وہ رہتے تھے، یہ مجھے معلوم ہونا ضروری ہے، یا اس کے علاوہ بھی صاحب ہدایہ کے بارے میں مجھے معرفت حاصل ہونی چاہیے؟ تو علامہ ابن کمال پاشا رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارا مقصد ان کی معرفت سے یہ نہیں ہے کہ ان کا نام، ان کا پتہ، ان کا ایڈریس ہمیں معلوم ہو، کیونکہ اس سے تو کوئی فائدہ ہونا نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ کو میرا نام پتہ چلے، آپ کیا کر لیں گے؟ میرا علمی مقام تو آپ کو جو ہے وہ پتہ نہیں چلے گا میرے نام سے. اچھا، نام پتہ معلوم کرنے سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ مجھے کوئی خط بھیجنا ہے، میرے گھر آنا ہے، کیا کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرنا. تو مجھے اگر صاحب ہدایہ کے شہر کا پتہ چل جائے، صاحب ہدایہ کے نام اور نسب کا پتہ چل جائے، تو میں کیا کر لوں گا؟ اس سے میرے قول کی تقویت تو ثابت نہیں ہوگی. اس لیے فرماتے ہیں کہ اذ لا یسمن ذالک ولا یغنی بل معرفته فی الروایت ودرجته فی الدرایت. ہمیں جس کے قول پر ہم فتویٰ دے رہے ہیں، ہمیں اس شخص کی معرفت حاصل ہونی چاہیے روایتاً اور درایتاً. ٹھیک ہے. ہمیں اس کی معرفت روایتاً بھی حاصل ہو اور درایتاً بھی حاصل ہو. روایات کے اندر بھی اس کی کیا کوالٹیز ہیں، روایت کیسے بیان کرتا ہے، اور درایت میں یعنی کلام کرنے میں، دلائل پکڑنے میں وہ کس لیول کا ہے. ٹھیک ہے. درایت جو ہے وہ کہتے ہیں کسی چیز میں کلام کرنے کو، دلائل دینے کو. ٹھیک ہے. تو درایتاً اس کا کیا مقام ہے اور روایتاً اس کا کیا مقام ہے، یہ دونوں چیزیں پتہ چلے. اور چونکہ فقہ کی بات ہو رہی ہے تو لہٰذا طبقات فقہا میں اس شخص کا مقام کیا ہونا چاہیے، طبقہ کون سا ہونا چاہیے. لِيَكُونَ عَلَى بَصِيرَةٍ وَافِيَةٍ فِي التَّمْيِيزِ بَيْنَ الْقَائِلِينَ الْمُخْتَلِفِينَ وَقُدْرَةٍ كَافِيَةٍ فِي التَّرْجِيحِ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ الْمُتَعَارِضَيْنِ. تاکہ ہمیں جو ہے وہ معرفت تامہ حاصل ہو، بصیرت واقعہ حاصل ہو. دو کئی متخالفین جو ہے وہ قائلین کے درمیان، ایسے قائلین جن کے اقوال مختلف ہیں، تو ان کے درمیان ہمیں فرق پتہ ہو. اب مثال کے طور پر ایک قول کسی مسئلے میں اعلیٰ حضرت بیان کریں اور ایک قول جو ہے وہ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب بیان کریں. اب مفتی صاحب کا بھی اپنا مقام و مرتبہ ہے، لیکن سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فقہا میں جس لیول کے ہیں، جس درجے کے ہیں، اس لیول پر مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم سیدی اعلیٰ حضرت کے قول کو ترجیح دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح جو ہے وہ مثال کے طور پر جو ہے وہ صاحب ہدایہ جو ہے وہ دو اقوال بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک امام طحاوی کا قول بیان کرتے ہیں اور ایک جو ہے وہ فقیہ النفس رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول بیان کرتے ہیں. تو اب اس میں بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ کس کا ہم قول لیں گے. ٹھیک ہے. وقدرت کافیت فی ترجیح بین القولین المتعارضین، اور قدرت کافیہ ہونا چاہیے متعارض اقوال کے درمیان جو ہے وہ ترجیح کرنے میں.
وہ کیسے ہوگا؟ وہ آپ کو اس فقی اور اس مفتی کے حالت کو پتہ کر کے ہی حاصل ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب اگر جیسے میں نے مثال دی مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کی اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، اب اگر مجھے یہ پتا ہو کہ جی اعلیٰ حضرت کا نام احمد رضا ہے، وہ بریلی میں رہنے والے تھے، اتنے سن میں وہ پیدا ہوئے، اتنے سن میں ان کا وصال ہوا، مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب جو ہے وہ گجرات میں رہنے والے تھے، اور مفتی صاحب جو ہے وہ اتنے میں پیدا ہوئے، اتنے میں وصال ہوا، یہ کتابیں تحریر کی، تو اس سے جو ہے ان کا فقہی مقام اور طبقہ فقہا میں سے جو طبقہ ہے ان کا، وہ تو متعین نہیں ہو رہا، وہ تو اسی وقت متعین ہوگا جب میں روایتاً دیکھوں گا کہ امام احمد رضا خان کیا چیز ہیں، میں روایتاً اور درایتاً دیکھوں گا کہ مفتی احمد یار خان نیمی صاحب کیا چیز ہے۔ جب مجھے دونوں کے طبقات میں تمییز اور فرق سمجھ میں آئے گا، تبھی تو میں ایک کے قول کو ترجیح دے سکوں گا دوسرے کے قول پر، ٹھیک ہے؟ تو یہ سارا خلاصہ تھا علامہ ابن کمال پاشا رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس قول کا، ٹھیک ہے؟ اسی لیے علامہ ابن کمال پاشا آگے فرماتے ہیں، یہ کلام علامہ ابن کمال پاشا کا چل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آگے اسی وجہ سے علامہ ابن کمال پاشا رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں فَنَقُولُ إِنَّ الْفُقَهَاءَ عَلَى سَبْعَةِ طَبَقَاتٍ، لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ فقہا 7 طبقات پر مشتمل ہے۔ اچھا یہ میں بتا چکا تھا، تھوڑا سا دوہرائی کے لیے آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ پہلا طبقہ بیان کیا تھا طبقۃ المجتہدین فی الشرع کالائمۃ الاربعۃ، یہ جو پہلا طبقہ ہے یہ طبقہ مجتہدین کا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا یہاں پر نیچے ایک حاشیے میں علامہ ابن عابدین شامی نے ہی در مختار کے حوالے سے ایک چیز جو ہے حاشیے میں بیان کی گئی ہے کہ ان المجتہد المطلق قد فقد واما المقید فعلا واما المقید فعلا 7 مراتب مشہورت، کہ جو مجتہد مطلق ہے وہ نہیں پایا جاتا، یہاں پر ہم جو مجتہد اور فقی کی بات کر رہے ہیں یہ مقید ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر اسی چیز کو جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، چلیں بہرحال آگے دیکھیے اس چیز کو بیان کرتے ہیں علامہ ابن کمال پاشا کے الاولی طبقۃ المجتہدین فی الشرع، وہ طبقہ جو مجتہدین فی الشرع کا ہوتا ہے، جیسے ائمہ اربعہ یا وہ افراد جو ائمہ اربعہ کے طریقے پر چلے ہوں، ٹھیک ہے؟ قواعد اصول کی تاسیس کے اندر اور احکام فروع کے استنباط کے اندر، ٹھیک ہے؟ یہ وہ افراد ہوتے ہیں جو کہ ادلہ اربعہ سے قواعد اصول بناتے ہیں اور استنباط احکام کرتے ہیں۔ ادلہ اربعہ کتاب سنت اجماع اور قیاس، یہ وہ افراد ہیں جو کتاب سنت اجماع اور قیاس سے جو ہے وہ قواعد بھی بناتے ہیں اور احکامات کا استنباط بھی کرتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ کسی کی تقلید نہیں کرتے، نہ اصول میں کسی کی تقلید کرتے ہیں، نہ فروعات میں کسی کی تقلید کرتے ہیں، بلکہ یہ مطلقاً اور جو ہے وہ بغیر کسی کی تقلید کے یہ اللہ ان کا بھلا کرے احکامات اور قواعد کا استنباط کرتے ہیں۔ اچھا اسکرین میرے خیال سے واضح ہے، اگر کسی کو صاف نظر نہیں آ رہا تو شاید آپ کے ہاں جو ہے وہ جی استاد صاحب اللہ اسکرین کلیئر ہے۔ اسکرین کلیئر ہے، اپنے نیٹ ورک کو دیکھا کریں، ٹھیک ہے؟ نیٹ ورک کو دیکھا کریں۔ اچھا دوسرے نمبر پر طبقہ جو آتا ہے وہ طبقہ مجتہدین فی المذہب کا آتا ہے، پہلے تھے مجتہد فی الشرع والے، اب ہیں مجتہد فی المذہب والے، جیسے ہمارے مذہب حنفی کے اندر امام ابو یوسف ہو گئے، امام محمد ہو گئے، اور دیگر اصحاب امام ابو حنیفہ ہو گئے، امام ظفر ہو گئے، یا امام حسن بن زیاد ہو گئے، یہ وہ افراد ہیں کہ جو مجتہد فی المذہب ہیں۔ مجتہد فی المذہب وہ ہوتے ہیں جو کہ احکامات کا استخراج کر سکتے ہیں ادلہ اربعہ سے، یعنی کتاب سنت اجماع قیاس سے جو ہے وہ احکامات کا استخراج تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ وہ افراد ہوتے ہیں کہ جو بعض احکامات میں اپنے استاذ کی مخالفت بھی کر سکتے ہیں، لیکن
ایک چیز ان کے اندر ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ قواعد اصول میں، یعنی اصول کے اندر یہ اپنے امام کی تقلید کریں گے۔ اصول میں یہ کبھی بھی اپنے امام، اپنے استاذ سے مخالفت میں نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ اصول جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مدون فرمائے، ترتیب دیے، ان اصولوں سے امام ابو یوسف بھی نہیں ہٹیں گے اور امام محمد بھی نہیں ہٹیں گے، ٹھیک ہے؟ ہاں، بعض فروعی احکامات کے اندر یہ اپنے امام سے اختلاف کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ پوری ایک بحث ہے، بڑی خوبصورت قسم کی بحث ہے، قول سوری اور قول ضروری کی۔ اس کو آپ اپنے پاس جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کر کے رکھ لیں، انشاءاللہ الکریم۔ جب اجل الاعلام بان الفتوی مطلقاً علی قول الامام، یہ رسالہ جب ہم پڑھیں گے نا، تو وہاں پر اس قول سوری اور قول ضروری کی بڑی تفصیلی بحث آئے گی، اور وہ بڑی عمدہ بحث ہے۔ وہ جو وہاں پر ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ مقلد اپنے امام کی کے ساتھ اختلاف کرتا ہے، یعنی آپ کو کئی مسائل میں ایسے نظر آئے گا، بلکہ آپ میں سے ماشاءاللہ سب نے ہدایہ شریف پڑھی ہوگی، تو ہدایہ میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایک مقام پر امام اعظم کا قول ہوتا ہے اور ایک جگہ پہ جو ہے وہ صاحبین کا قول ہوتا ہے، یا طرفین کا قول ہوتا ہے، ایک طرف جو ہے وہ یہاں پر کسی اور کا قول ہوتا ہے، یعنی امام اعظم سے اختلاف بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اختلاف کس نوعیت کا ہوتا ہے، یہ ہم اجل الاعلام کے اندر بھی پڑھیں گے، اور تفصیلاً ہم دیکھیں گے کہ مطلقاً قول امام پر فتویٰ کیسے ہوتا ہے، اور کیا امام کی مخالفت ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو مجتہد فی المذہب ہوتے ہیں، یہ اپنے امام سے اختلاف تو کر سکتے ہیں، لیکن اصول کے اندر نہیں، فروعات کے اندر۔ اصول میں یہ اپنے امام کی تقلید کرتے ہیں، لیکن ان کے اندر یہ ملکہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ ادلہ اربعہ کے ذریعے احکامات کا استنباط کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہی وہ افراد ہیں جن کے بارے میں الفضل الموہبی میں سیدی اعلیٰ حضرت نے جو ہے وہ منزل چہارم کا ذکر کیا تھا، کہ چوتھی منزل پر یہ افراد ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب ہم آتے ہیں تیسرے مرتبے پر، طبقے پر، وہ ہے طبقات المجتہدین فی المسائل، وہ طبقہ جس میں مجتہد فی المسائل موجود ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ کون سے مجتہد فی المسائل ہیں؟ دیکھیے، اوپر والے بھی مجتہد فی المسائل تو ہیں، جو مجتہد فی المذہب ہوتا ہے، مجتہد فی الشرع ہوتا ہے، وہ مجتہد فی المسائل بھی ہوتا ہی ہے، لیکن یہ جو خاص طبقہ ہے مجتہد فی المسائل کا، یہ وہ ہیں التی لا روایت فیہا عن صاحب المذہب، یہ ان مسائل کے اندر اجتہاد کرتے ہیں جن میں صاحب مذہب، یعنی جو مجتہد فی المذہب ہے نا، ان سے کوئی روایت ہمیں ملتی نہیں ہے، جیسے امام ابو یوسف ہو گئے، امام محمد ہو گئے، ان سے کوئی ہمیں روایت ملتی نہیں ہے کسی مسئلے کے بارے میں۔ تو یہ وہ افراد ہیں جو ان مسائل کے اندر جو ہے وہ غور و فکر کر کے جو ہے وہ جدید گویا کے مسائل کا استنباط کرتے ہیں، ان کو مجتہدین فی المسائل کہتے ہیں۔ کل خصاف، جیسے امام خصاف ہو گئے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے امام ابو جعفر طحاوی، امام ابو الحسن کرخی، امام شمس الائمہ حلوانی، ان کے نیچے جو ہے وہ تعارف ان کا نیچے حاشی میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ امام شمس الائمہ سرخسی، امام فخر الاسلام بزدبی، امام فخر الدین قاضی خان، اور اس کے علاوہ دیگر افراد جو ہیں، فإنهم لا يقدرون على مخالفة الامام لا في الاصول ولا في الفروع، یہ وہ افراد ہیں مجتہد فی المسائل جو نہ اصول میں اپنے امام کی مخالفت کر سکتے ہیں اور نہ ہی فروعات میں مخالفت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بس یہ وہ مسائل نکال کے بیان کر سکتے ہیں جن سے امام سے، جن کے بارے میں کوئی روایت مذکور نہیں ہے، لیکنہم یستنبطون الاحکام فی المسائل التي لا نص فیها عنہ على حسب اصول قررها ومقتضى قواعد بسطها یا بسطها، کہ یہ ان احکامات کا استنباط کر سکتے ہیں مسائل میں جن کے بارے میں کوئی نص نہیں ہے امام سے، ٹھیک ہے؟ انہی اصول کی بنیاد پر جو اصول امام نے ہی مقرر کیے ہیں۔ چوتھا طبقہ، یہاں تک اصحاب جو بیان کیے گئے ہیں وہ مجتہدین تھے، مجتہد فی الشرع، مجتہد فی المذہب، اور مجتہد فی المسائل۔ چوتھا طبقہ شروع ہوتا ہے اصحاب کا، اور اس میں پہلا جو طبقہ ہے وہ اصحاب تخریج کا ہے،
یہ مقلدین ہوتے ہیں لیکن اصحاب تخریج ہوتے ہیں، جیسے امام رازی، یہ امام فخر الدین رازی نہیں ہے، امام ابو بکر جساس رازی کے نام سے مشہور ہیں، ٹھیک ہے۔ نیچے ان کا جو ہے وہ تعارف بھی لکھا ہوا ہے، سن 370 سن ہجری میں یہ پیدا ہوئے ہیں، تو ان کا وفات، ان کا وصال جو ہے سن 370 ہجری میں ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ امام ابو بکر جساس رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ اصحاب تخریج تھے۔ فَإِنَّهُمْ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى الْاجْتِهَادِ، اصلاً یہ بالکل اجتہاد نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ لكنهم لإحاطتهم بالأصول وضبطهم للماخذ يقدرون على تفصيل قول مجمل ذي وجهين، یہ کیا کرتے ہیں کہ کوئی ایسا قول مذہب کے اندر جو مجمل ہو اور اس کے اندر دو تین وجوہ بیان کیے جائیں، جن کے اندر جو ہے وہ دو تین طرح کے جس کو کہتے ہیں صورتیں بن رہی ہوں، تو اس قول کی تفصیل بیان کرتے ہیں اصحاب تخریج۔ یہاں تخریج سے مراد یہ نہیں ہے جیسے ہم کتابوں کی تخریج کرتے ہیں نا، کہ حوالے تلاش کر کے ان کو بیان کرتے ہیں، یہ اصحاب تخریج وہ والے اصحاب نہیں ہیں۔ اصحاب تخریج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے وہ مجمل اقوال کی تفصیل بیان کرتے ہیں، یا ایک ایسا قول جو دو باتوں کا احتمال رکھتا ہو تو ان میں سے کسی ایک احتمال کو متعین کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اپنی طرف سے انہوں نے کچھ بھی بیان نہیں کرنا ہوتا، ٹھیک ہے۔ یہ ہوتے ہیں اصحاب تخریج، ٹھیک ہے۔ صاحب ہدایت کچھ مقامات پر فرماتے ہیں قضا فی تخریج الکرخی و تخریج الرازی، بعض مقامات پر صاحب ہدایہ کا یہ قول آپ کو ملے گا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صاحب ہدایہ جو ہے وہ بیان کرنا یہ چاہ رہے ہیں کہ امام کرخی نے اس قول کی یہ توجیہ بیان کی ہے، یا امام ابو بکر جساس رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس قول کی یہ تفصیل بیان کی ہے، تو اس سے مراد یہی ہوتا ہے۔ اگلا جو طبقہ ہے وہ ہے طبقہ پانچواں اصحاب ترجیح کا، وہ اصحاب جن کو بیان کرنے کے لیے یہ پورے طبقات فقہا کو ہم نے بیان کیا ہے۔ اصحاب ترجیح جو ہے نا یہ پانچویں طبقے میں آتے ہیں، من المقلدین کا ابی الحسن قدوری و صاحب الہدایہ و امثالہما، جیسے امام قدوری، صاحب ہدایہ اور انہی کی طرح کے دیگر افراد، یہ اصحاب ترجیح کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اصحاب ترجیح میں امام محقق علیہ الاطلاق امام کمال الدین بن حمام، امام ابن حمام جن کو کہا جاتا ہے، اور ان کے شاگرد امام قاسم بن قطب بغا رحمہ اللہ تعالی، ان کا ذکر پیچھے بھی گزرا ہے، یہ اصحاب ترجیح میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ علامہ ابن عابدین شامی نے خود اس بات کی تصریح کی ہے کہ علامہ محقق ابن حمام اور ان کے شاگرد علامہ قاسم بن قطب بغا رحمہ اللہ تعالی یہ اصحاب ترجیح میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ افراد ہیں کہ جو ہے وہ اصحاب ترجیح میں سے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں جو ہے وہ امام محبوبی اور امام نجم الدین عمر النصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور صاحب المحیط اور شیخ الاسلام اور فخر الاسلام کو بھی جو ہے وہ انہی میں شمار کیا ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اور امام ابو اللیث سمرقندی، ٹھیک ہے، امام ملک العلماء ابو بکر مسعود کاسانی، یہ جو ہے البدائع الصنائع والے ہیں، ان کو بھی انہوں نے جو ہے وہ انہی میں شمار کیا ہے۔ بہرحال تو یہ جو اصحاب ترجیح ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں، وشانہم تفضیل بعض الروایات علی بعض آخر، ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ کسی مسئلے میں دو روایتیں جب آ رہی ہوں تو ان میں سے ایک کو دوسرے پر ترجیح دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ کیا کہتے ہیں، دو اقوال بیان کرنے کے بعد ایک کے بارے میں کہیں گے کہ ھذا اولا یا ھذا اصح روایت، ھذا اوضح، ھذا اوفق للقیاس، ھذا ارفق للناس، یہ جو الفاظ ہوتے ہیں نا یہ ترجیح کے الفاظ ہوتے ہیں، اور ایک مفتی جو ہے وہ انہی الفاظ سے پہچان جاتا ہے کہ یہاں پر اس قول کو ترجیح دی گئی ہے، تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا، ہمیں ایسے پتہ چلے گا کہ یہاں پر ان الفاظ کے ساتھ جب کسی قول کو ترجیح دی جائے گی تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ قول راجح ہے اور اسی پر اب عمل ہے اور اسی پر فتویٰ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہمارے ذہن میں آئے گا نا کہ یار اس قول میں ہمیں جو ہے اس مذہب میں ہمیں ترجیح یافتہ قول کون سا ملے گا، تو وہ ہم اصحاب ترجیح کی کتب کو پڑھیں گے، ہمیں صاحب ہدایہ کو پڑھنا ہوگا، امام ابو الحسن قدوری کو پڑھنا ہوگا،
ان جیسی کتابوں کو پڑھنے کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ یہاں پر اس قول کو ترجیح حاصل ہے۔ اچھا آگے جو ہے وہ چھٹے نمبر پر جو چھٹا طبقہ ہے وہ ان مقلدین کا ہے جو قوی، اقوا، ضعیف اور ظاہر روایہ، ظاہر المذہب اور روایت نادرہ اقوال کے درمیان فرق کرنے والے ہوتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ یہ کام کرتے ہیں کہ وہ اپنی کتابوں میں اقوال مردودہ اور اقوال ضعیفہ کو نقل نہیں کرتے، بلکہ صرف اقوال قویہ اور روایات صحیحہ کو نقل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ وہ افراد ہیں جو اصحاب متون ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کو اصحاب تمیز بھی کہتے ہیں، اصحاب متون بھی کہتے ہیں، جیسے کنز الدقائق کے مصنف، اور المختار للفتویٰ کے مصنف، اور الوقایہ کے مصنف۔ ٹھیک ہے، یہ وہ افراد ہیں کہ جو اصحاب متون کہلاتے ہیں۔ اسی طرح صاحب المجمع، یہ یہ والے افراد جو ہیں وہ اصحاب متون کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ساتواں طبقہ جو ہے وہ ان مقلدین کا ہے جو کہ ان اوپر بالا جو اصحاب ہیں ان کی طرح نہ ہو، وہ اس میں سے کسی چیز پر وہ قادر نہ ہو، صحیح اور ضعیف کو بیان کرنے پر قادر نہ ہوں، ترجیح دینے پر قادر نہ ہوں، تخریج والے نہ ہوں۔ ٹھیک ہے، اور اس سے اوپر جو طبقات بیان ہوئے ہیں ان میں سے کوئی نہ ہو، جیسے میں ہو گیا، آپ ہو گئے، یا فی زمانہ ہم جیسے جو افراد ہیں جو کہ صرف فقہ کو جو ہے وہ بالکل جس کو کہتے ہیں کہ نہ ہونے کے برابر ہم نے پڑھا ہوا ہوتا ہے، تو وہ جو ہے وہ ساتواں طبقہ ہے مقلدین کا۔ ٹھیک ہے، ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ لا یفرقون بین الغص والسمین ولا یمیزون الشمال من الیمین بل یجمعون ما یجدون، یہ ہر اس چیز کو اٹھا لیتے ہیں جو ان کو نظر آ جاتا ہے، کہ حافظ بلیل، جیسے رات کو لکڑیاں اٹھانے والا شخص ہوتا ہے، فویل لمن قلدہ کل بیل۔ ٹھیک ہے، یہاں پر علامہ ابن کمال پاشا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک اور جو ہے وہ گفتگو فرماتے ہیں، اور اب اس کو دیکھیے گا۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اچھا جی، ہاں، ارشاد فرماتے ہیں وفی آخر الفتاوی الخیریتی ولا شک ان ولا شك أن معرفة راجح المختلف فيه من مرجوحه ومراتبه قوة وضعفا هو نهاية آمال المشمرين في تحصيل العلم۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو مختلف فی مسائل ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اندر راجح، مرجوح قول کی معرفت، مختلف فی یعنی وہ مسائل جن کے اندر اختلاف ہے۔ اچھا، وہ اختلاف، یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، وہ اختلاف جو احناف کے اندر موجود ہے، یہاں پہ اس سے مراد وہ اختلاف نہیں ہے جو شوافے اور احناف کے درمیان ہے یا مالکیہ اور احناف کے درمیان ہے، بلکہ احناف کے اپنے اندر جو مسائل کے اندر اختلاف ہے اس میں راجع اور مرجو قول کے بارے میں جو ہے وہ معرفت حاصل کرنا، اور اسی طرح وہ مراتب قوتاً و ضعفاً، یا جو ہے قوی اور ضعیف اعتبار سے جو اقوال ہیں ان کا مرتبہ معلوم کرنا، ہوا نہایت اعمال المشمرین فی تحصیل العلم، یہ جو معاملہ ہے یا راجع اور مرجو کی معرفت اور قوت و ضعف کے اعتبار سے اقوال کی معرفت، یہ جو ہے وہ تحصیل علم میں جو مشمر ہیں یعنی ہمیشہ لگے ہوئے ہیں، یہ ان کی آخری منزل ہوتی ہے۔ یعنی وہ افراد جیسے میں ہوں، آپ ہیں، ہم علم حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ہماری آخری جو آرزو ہے نا تحصیل علم میں، نہایت اعمال، اعمال عمل کی جمع ہے، عمل امید کو کہتے ہیں، آخری جو امید ہے نا ہماری وہ یہ ہے کہ یار مجھے اس مسئلے میں راجع قول مل جائے اور مرجو قول کا بھی پتہ چل جائے، مجھے اس مسئلے میں قوی قول مل جائے اور ضعیف قول کا بھی پتہ چل جائے، تاکہ میں قوی قول پر حکم دے دوں۔ آپ جب یہ مسئلے پڑھ رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں بھی یہی بات آ رہی ہوگی کہ یار مجھے یہ پتا چل جائے کہ قوی قول کون سا ہے جس پر میں فتویٰ دے دوں، مجھے یہ پتا چل جائے کہ راجح قول کون سا ہے اس پر میں فتویٰ دے دوں۔
اور بہترین قسم کا مفتی وہی ہوتا ہے جس کو یہ پتا ہو کہ یہاں پر اس مسئلے میں قول راجح کون سا ہے، پھر اسے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ورنہ عموماً مفتی غلطی یہیں پر کرتا ہے کہ وہ قول مرجو پر فتویٰ دے دیتا ہے۔ جب وہ قول مرجو پر فتویٰ دیتا ہے تو بعد میں اس کی غلطی نکل آتی ہے کہ بھئی اس قول پر آپ نے فتویٰ کیوں دیا، اب وہ 10 بار کہے کہ یار اس قول کو جو ہے فلاں نے اپنی کتاب میں لکھا، فلاں نے لکھا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اصحاب ترجیح نے کیا اس کی ترجیح بیان کی ہے یا نہیں کی۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ افراد جو مشمر فی تحصیل العلم ہیں، علم حاصل کرنے میں کوشاں ہیں، ان کی آخری منزل یہ ہوتی ہے کہ انہیں جو ہے وہ راجع اور مرجو قول پتہ چل جائے مختلف اقوال میں، اور صحیح اور ضعیف قول پتہ چل جائے، ٹھیک ہے۔ فالمفروض على المفتي والقاضي التثبت في الجواب وعدم المجازفة فيهما خوفا من الافتراء على الله تعالى بتحریم حلال وضده۔ فرماتے ہیں لہٰذا مفتی اور قاضی پر مفروض ہے، یعنی لازم ہے، فرض ہے، کیا چیز؟ کہ جواب کے اندر پختگی یعنی تحقیق اختیار کرے، ٹھیک ہے۔ التثبت فی الجواب، تثبت اسے اختیار کرنا چاہیے جواب کے اندر، تحقیق اور پختگی اسے اختیار کرنا چاہیے جواب کے اندر۔ وعدم المجاوزۃ فیہما، اور وہ ان چیزوں میں صحیح اور ضعیف میں راجح اور مرجو کے اندر جو ہے وہ اندازے سے کام نہ لے۔ عدم مجازفہ کہتے ہیں اس کو اندازہ لگانے کو، آپ نے کتاب البیوع میں پڑھا ہوگا بیع مجازفہ، ٹھیک ہے، اندازے کی بے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑی ڈیری لگی ہوئی ہے اور آپ اندازے سے اس کو بیچ دیتے ہیں۔ تو قاضی اور مفتی کو چاہیے، فرض ہے اس کے اوپر، لازم ہے کہ وہ اندازہ نہ لگائے راجے اور مرجو کہ یار میرا اندازہ یہ کہتا ہے یہ قول راجے اور میرا اندازہ یہ کہتا ہے یہ قول مرجو ہے، ایسا نہ کرے، ٹھیک ہے۔ یہ چیز اس کے اوپر جو ہے وہ انتہائی لازم ہے۔ کیوں؟ خوفا من الافتراء علی اللہ تعالی، کیونکہ اسے یہ خوف ہونا چاہیے کہ کہیں وہ احکامات کے اندر اس طرح کی حرکت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ پر معاذ اللہ افطرا تو نہیں کر رہا، جھوٹ تو نہیں باندھ رہا، بتحریم حلال و ضدی، کہ وہ کہیں حلال کو حرام اور حرام کو حلال تو نہیں کہہ رہا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اسے جو ہے وہ تثبت ہونا چاہیے جواب کے اندر۔ وَيَحْرَمُ اتباع الہوا والتشہی، اور مفتی اور قاضی پر حرام ہے اپنے خواہش کی پیروی کرنا، ٹھیک ہے، اور تشہی کرنا، تشہی کا مطلب ہوتا ہے اپنے دل سے فیصلہ کرنا اور نفس کی پیروی کرنا۔ والمیل الی المال الذی هو الداہیۃ الکبریٰ والمصیبۃ العظمیٰ، اور اسی طرح مفتی پر یہ حرام ہے کہ وہ مال کی طرف میلان رکھے، وہ مال جو داہیہ کبریٰ ہے۔ داہیہ کبریٰ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت بڑی آفت، والمصیبت العظمیٰ، اور بہت بڑی مصیبت ہے، ٹھیک ہے۔ فإن ذلك امر عظیم لا يتجاسر علیہ الا کل جاہل شقی، فرماتے ہیں کہ یہ تو ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، لہٰذا اس معاملے میں جاہل اور شقی یعنی بدبخت ہی شخص جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، تجاسر کرتا ہے، یعنی حد سے بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا مال کی طرف بھی میلان نہیں ہونا چاہیے بھئی، کہیں پر اگر آپ کو مثال کے طور پر کل کو آپ کسی دارالافتاء میں جاتے ہیں اور وہاں پر آپ کو جو ہے وہ زیادہ تنخواہ مل رہی ہوتی ہے اور آپ سے جو ہے الٹے سیدھے فتوے لکھوائے جاتے ہیں، قول مرجو پر بھی جو ہے نا آپ سے فتوے لکھوائے جا رہے ہیں، تو بھائی اس مال کی طرف نہ جائیں، ٹھیک ہے، اور اللہ رسول کا خوف رکھیں، اس چیز کو بیان کریں جس کو ہمارے اکابرین اور فقہا بیان کر چکے ہیں۔ ہم کیوں مال کے پیچھے بھاگیں کہ بھئی یہاں پر مجھے پیسے زیادہ مل رہے ہیں، یا کوئی شخص آ کر آپ کو لالچ دے کہ یار کچھ پیسے آپ لے لو، سمجھ رہے ہیں ہم؟ تو یہ ہمیں جو ہے وہ سلسلہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام یہاں پر ختم ہوا۔ تو یہاں پر مجھے ایک مرتبہ یاد آتا ہے کہ ایک شخص آیا، اس نے جو ہے وہ وراثت کا ایک مسئلہ بیان کرنا تھا، کیا اس نے، اور اس نے جو ہے وہ پھر مجھے یہ کہا کہ بھائی یہ افراد ہے میت کے، اور ان پر جو ہے وہ آپ اس وراثت کو جو ہے وہ تقسیم کریں۔ اب اس میں جو ہے وہ میں نے اس سے بار بار پوچھا کہ میت کے یہی وہ رسا ہیں؟ اس نے کہا کہ بالکل یہی وہ رسا ہیں۔ تو میں نے جب وہ مسئلہ جو ہے وہ لکھنا شروع کیا تو پھر میں نے پوچھا بار بار تکرار کرتے ہوئے، اور یہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ بعض اوقات جو ہے وہ سائل جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہوا یوں کہ
میں نے اس کو کہا کہ میت کی کوئی جو ہے وہ غالباً بیٹی کا قصہ تھا، میں نے کہا کوئی بیٹی وغیرہ بھی ہے یا نہیں ہے، تو اس نے پہلے کہا کہ نہیں ہے، پھر میں نے کنفرم کہا، میں نے کہا بتا دو بھائی کوئی ہے یا نہیں ہے، تو اس نے آخر میں کہا کہ ہے اور اس کی شادی ہو گئی۔ میں نے کہا بھائی شادی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی اس کو بہرحال حصہ ملے گا۔ تو اس پر جو ہے وہ شش و پنج کرنے لگا، بعد میں وہ کسی کو کال کر رہا ہے کہ یار یہ تو جو ہے نا مولانا صاحب جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹی کا بھی لکھنا پڑے گا۔ میں نے کہا بھائی لکھنا تو پڑے گا آپ کو چاہے آپ جو کرے، اس نے کہا نہیں اس کو آپ نہیں ڈالے، میں نے کہا میں تو ڈالوں گا اس کا نام اور اس کا حصہ بھی ملے گا۔ پھر وہ مجھے کہتا ہے کہ بھئی ہم آپ کو پیسے دیں گے، میں نے کہا بھی پیسوں کی بات نہیں ہے، بات وہ ہے جو حکم شرع ہے وہی میں بیان کروں گا، یہ میرا کوئی ذاتی اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، اس سے نہ مجھے کوئی پیسہ ملے گا نہ جو ہے وہ آپ کو کوئی دنیاوی طور پر کوئی بڑا فائدہ ہونے والا ہے یا اخروی طور پر، لہٰذا جو ہے وہ بالآخر وہ راضی ہو گیا اور اس کو میں نے جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں کہ وہ لڑکی کا بھی جو اس میں ذکر تھا اس کی بیٹی کا وہ مکمل کر کے میں نے اس کو جواب لکھ کر دیا۔ تو اس طرح بعض اوقات ہوتا ہے کہ لوگ پیسے کی آفر کرتے ہیں، زیادہ تنخواہ کی آفر کرتے ہیں اور عزت اور شہرت کی آفر کرتے ہیں، لیکن وہ چیز ہم نے بیان کرنی ہے جو شریعت مطہرہ نے بیان کر دی ہے، ہمارے اسلاف اور ائمہ نے بیان کی ہے۔ اپنی طرف سے اپنی خواہش سے اپنی نفسانی خواہش سے ہم نے کوئی مسئلہ بیان نہیں کرنا۔ تو یہاں تک تو یہ بحث جو ہے وہ مکمل ہوئی۔ اب یہاں سے ایک اور بحث آتی ہے، وہ ہے حکم الافتاء من الکتب الضعیفہ، کتب ضعیفہ سے جو ہے وہ فتویٰ دینے کا حکم، ٹھیک ہے۔ اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ وہ کتابیں جن کو ہم بڑا بہت زیادہ معتبر سمجھتے ہیں لیکن وہ کتاب ہوتی ضعیف ہے، ہم اس سے جو ہے وہ فتویٰ دے رہے ہوتے ہیں، تو کتب ضعیفہ سے جو ہے وہ فتویٰ نہیں دیا جاتا، ٹھیک ہے۔ ہمیشہ کتب صحیحہ اور کتب معتبرہ سے فتویٰ دیا جاتا ہے۔ علامہ شامی فرماتے ہیں کہ قلت فحیث علمت وجوب اتباع الراجح من الاقوال وحال المرجح له، جب تمہیں یہ بات پتہ چل گئی ہے کہ قول راجح کی پیروی کرنا اور قول مرجوح کے حال سے واقف ہونا جو ہے یہ تمہیں ضروری ہے، تو تعلم انه لا ثقة بما يفتي به اکثر اہل زمانہ بمجرد مراجعة کتاب من الکتب المتأخرة، تو کہتے ہیں جب تمہیں یہ پتہ چل گیا کہ قول راجح سے فتویٰ دینا ہے اور قول مرجوح کا حال بھی پتہ ہونا چاہیے، تو پھر تمہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ انہ لا ثقة بما یفتی به اکثر اہل زمانے میں، تمہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ان مسائل کا اور ان فتاوی کا کوئی اعتبار نہیں ہے جو ہمارے زمانے کے اکثر جو ہے وہ افراد دیتے ہیں، بمجرد مراجعت کتاب من الکتب المتأخرة، جو ہمارے اکثر علماء اس زمانے میں دیتے ہیں متاخرین کی کسی بھی کتاب سے۔ کتاب من الکتب کا معنی ہے، یہ من بعضیہ ہے کہ متاخرین کی کسی بھی کتاب سے جو ہے وہ دیکھ کر مفتیان کرام آج کل جو ہے اس پر فتویٰ دیتے ہیں۔ اب یہ ذرا سمجھیے گا کہ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تقریباً میرے خیال سے 300 400 سال پہلے کے بزرگ ہیں، یہ اس زمانے میں یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ افراد جو صرف متاخرین کی کتابیں دیکھ کر فتویٰ دیتے ہیں ان کے فتووں کا اعتبار نہیں ہے۔ تو آج کے دور میں کیا حال ہوگا ہمارا کہ ہم کسی بھی کتاب کو کھول کر جو ہے اس سے کیا فتویٰ دے سکتے ہیں؟ اس چیز کو ذرا سمجھنا ہے ہمیں کہ کیا ہمارے لیے جو ہے یہ کافی ہے کہ ہم کسی بھی کتاب کو اٹھائیں دیکھیں اچھا جی جس میں یہ قول لکھا ہوا اور ہم فتویٰ دے دیں، نہیں، ایسا نہیں کر سکتے۔ اس لیے فرماتے ہیں علامہ شامی کہ تعلم انہ لا ثقۃ بما یفتی به اکثر اہل زمانے، اس فتوے کا کوئی اعتبار نہیں ہے جو ہمارے زمانے کے اکثر علماء دیتے ہیں۔ تو ہمارے زمانے سے مراد میں پھر عرض کر رہا ہوں 2025 نہیں ہے، 300 400 سال پرانی بات ہو رہی ہے۔ بمجرد مراجعت کتاب من الکتب المتاخرۃ، متاخرین کی کتابوں میں سے کسی ایک کتاب میں جو ہے وہ صرف مراجعت کر کے اس کو کھول کر دیکھنے سے، خصوصاً غیر المحررۃ، بالخصوص وہ کتابیں جو غیر محررہ ہیں۔ غیر محررہ کتاب سے کیا مراد ہے؟ غیر محررہ کا مطلب وہ کتاب ہوتی ہے کہ جس کی آپ کو کثیر شروحات اور حواشی نظر نہیں آتے،
اس کتاب کو کہا جاتا ہے غیر محررہ، اور وہ کتاب جس کے آپ کو بہت ساری شروحات ملیں، بہت سارے حواشی ملے، اس کتاب کو محررہ کہتے ہیں۔ یعنی وہ کتاب جس کی خوب تحقیق اور تنقیح ہو چکی ہو، جیسے مثال کے طور پر ہدایہ شریف ہے۔ اب ہدایہ کے بیسیوں شروحات آپ کو ملیں گی، ہدایہ کے اوپر بیسیوں حواشی آپ کو ملیں گے، تو ہدایہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس سے فتویٰ دیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہ محرر کتب میں سے ہے۔ لیکن بعض کتابیں فقہ حنفی میں ہی ایسی ہیں کہ جو غیر محررہ ہیں، آپ کو اس کے نسخے نہیں ملیں گے، اگر وہ نسخہ مل بھی گیا تو اس پر حواشی اور شروحات نہیں ملیں گی۔ اب آپ گئے کسی کتب خانے سے کوئی پرانی فقہ حنفی کی کتاب تو اٹھا کر لے آئے، اور آپ بڑے خوش ہیں کہ میرے پاس نادر کتاب ہے اور اس میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے اور میں اسی سے فتویٰ دوں گا۔ اچھا، وہ مسئلہ کسی اور کتاب میں ہے ہی نہیں فقہ حنفی کی، تو پھر آپ اس قول پر فتویٰ نہیں دے سکتے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ صرف ایک مقام پر آپ کو مل رہا ہے، ہو سکتا ہے علماء نے اس کی تردید بیان کر دی ہو، اور اکثر جگہوں پر جب وہ قول آپ کو نہیں مل رہا تو اس کا مطلب ہے علماء نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ اسی لیے علامہ شامی فرماتے ہیں متاخرین کی وہ کتابیں جو غیر محررہ ہیں، جن کے اوپر آپ کو حواشی اور شروحات نہیں ملتی، تو پھر ان کتابوں سے فتویٰ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر شرح النقایہ للقوہستانی، جیسے قوہستانی کی یہ ہیں شمس الدین محمد خراسانی قوہستانی کی کتاب ہے شرح النقایہ، اس کی کتاب ہو گئی، اس سے فتویٰ دینے کی اجازت نہیں ہے آپ کو، یہ غیر محرر ہے۔ اسی طرح در مختار سے فتویٰ دینے کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے، در مختار سے فتویٰ دینے کی اجازت نہیں ہے، یہ علامہ حسکفی علاء الدین حسکفی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے در مختار۔ اچھا، اسی طرح اب اس پر میں بحث کروں گا، اور اسی طرح علامہ ابن نجیم مصری رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے الاشباح والنظائر، اس سے بھی آپ کو جو ہے وہ فتویٰ دینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ فَإِنَّهَا لِشِدَّةِ الْاخْتِصَارِ وَالْإِيجَازِ كَانَتْ تُلْحَقُ بِالْأَلْغَازِ، یہ ایسی کتابیں ہیں کہ یہ شدت اختصار، کون سی؟ در مختار اور الاشباح والنظائر، یہ دو کتابوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، شرح نقایہ کی میں بحث کرتا ہوں۔ در مختار اور یہ جو الاشباح والنظائر ہے، یہ ایسی کتابیں ہیں کہ یہ شدت اختصار اور ایجاز کی وجہ سے، یعنی بہت مختصر ہونے کی وجہ سے یہ ایسی ہو گئی ہیں جیسے کہ پہیلیاں ہوتی ہیں، الغاز کہتے ہیں پہیلیوں کو۔ آپ نے اردو میں جو ہے مختلف پہیلیاں سنی ہوں گی، بھئی پہیلی کا جواب نکالو، تو یہ ایسے ہیں جیسے پہیلیاں ہو گئی ہیں۔ مع مشتملت علیہ من السقط فی النقل فی مواضع کثیرۃ والترجیح ما ہوا خلاف الراجح۔ اچھا، اختصار بھی ہے، ایجاز بھی ہے، اور کئی مقامات پر کیا ہے، مسائل کو نقل کرنے میں عبارات بھی پوری نہیں ہے۔ مع مشتملت علیہ من السقط، مع کے ساتھ یہ جو ما ہے یہ جو ہے موصولہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان عبارتوں پر بھی یہ کتابیں مشتمل ہیں جو کہ ساقط ہیں، یعنی مکمل نہیں ہے فی النقل، نقل کرنے میں، یعنی جن کتابوں سے انہوں نے عبارتیں لی ہیں، در مختار نے یا الاشباح والنظائر والے نے، تو وہ وہاں پر انہوں نے پوری عبارت نقل نہیں کی، تھوڑی سی عبارت نقل کی ہے اور مسئلے کو چلایا فی مواضع کثیرت، کئی مقامات پر، وہ ترجیح مع ما ہوا خلاف الراجح، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کتابوں میں ترجیح ہے اس کی جو کہ راجے کے خلاف ہے، یعنی قول مرجو کو بھی انہوں نے ترجیح دے دیا ہے۔ بل ترجیح ما ہوا مذہب الغیر، بلکہ بعض مقامات پر تو انہوں نے اس قول کو بھی ترجیح دیا ہے جو احناف کا مذہب ہی نہیں تھا۔ یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے کہ مذہب حنفی کے اندر راجے اور مرجو میں سے مرجو کو ترجیح دے دی، اور ایک یہ ہے کہ مذہب حنفی سے خارج، یعنی مثال کے طور پہ مذہب شافعی کا مسئلہ لے کر اس کو قول راجے قرار دے دیا، مما لم یقل به احد من المذہب، ایسے اقوال کہ جن کے بارے میں قول کسی اہل مذہب نے کیا ہی نہیں ہے احناف میں سے، ان کو بھی یہ لے لیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ان کتابوں سے فتویٰ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ یہ کون کون سی کتابوں کی یہاں پہ بات ہو رہی تھی۔ ایک تو ہے شرح نقایہ، یہ شمس الدین محمد خراسانی قہستانی، اور غالباً اسی کے بارے میں سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے یہ ارشاد فرمایا ہے، ام، ایک منٹ جی، شاید سیدی اعلیٰ حضرت نے اسی کے بارے میں لکھا ہے، یہ جو شرح نقایہ والا ہے قوستانی کی، یہ جو ہے معتزلی تھا،
ٹھیک ہے، تو اس کی کتاب میں بھی جو ہے وہ کچھ چیزیں کم ہیں۔ اچھا، معتزلی اعتقاداً اور حنفی جو ہے وہ مذہباً تھا، تو اس لیے اس کے قول کو بھی نہیں لیا جائے گا۔ در مختار، اچھا، آپ آگے شامی پڑھیں گے تو دیکھیے ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے تنویر الابصار، فقہ حنفی کی ایک متن ہے فقہ حنفی کا، تنویر الابصار۔ اس کی شرح علامہ علاء الدین حسکفی رحمہ اللہ تعالی نے لکھی ہے در مختار، اور اس در مختار پر حاشیہ لکھا ہے علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رد المحتار، اور پھر بعد میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رد المحتار پر تعلیقات لکھی ہیں جد الممتار کے نام سے۔ تو یہاں بات ہو رہی ہے تنویر الابصار کی، جو شرح ہے در مختار۔ تنویر الابصار تو ویسے ہی بہت مختصر ہے، اس کی تھوڑی بہت شرح جو لکھی ہے وہ علامہ علاء الدین حسکفی رحمہ اللہ تعالی نے در مختار کے نام سے لکھی ہے۔ علامہ شامی کا یہ کلام ہے، علامہ شامی خود فرما رہے کہ در مختار سے فتویٰ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ در مختار بہت مختصر ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس تناظر میں ہم فی زمانہ کہتے ہیں کہ در مختار سے فتویٰ دینے کی اجازت ہے، کب؟ جب کہ اس قول کی تقویت نیچے رد المختار میں علامہ شامی نے بیان کر دی ہو۔ علامہ شامی نے در مختار کی ساری پیچیدگیوں کو اور اس کے اختصار کو ختم کر دیا ہے۔ جب آپ شامی پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا، تو علامہ شامی نے جو ہے نا در مختار کی پیچیدگیوں کو ختم کر دیا، لہٰذا اب آپ در مختار سے فتویٰ دے سکتے ہیں، لیکن کب؟ جب نیچے اس قول کی تائید ملے۔ لیکن اگر در مختار کی تائید نیچے رد المختار میں علامہ شامی نہیں کر رہے تو ہم علامہ شامی کے قول پر فتویٰ دیں گے۔ اچھا جی، آگے ہے الاشباح والنظائر۔ الاشباح والنظائر بہت مختصر ہے اور اس کی اتنی تفصیل آپ کو ملے گی نہیں، یہ بھی کتب غیر محررہ میں شمار ہوتی ہے، تو اس سے بھی ڈائریکٹ براہ راست فتویٰ نہیں دیا جا سکتا۔ یہ انہوں نے ان کتابوں کا ذکر کیا۔ اس کے علاوہ بھی کئی کتابیں جن سے ہم فتویٰ نہیں دے سکتے، ان کے اندر شدت اختصار اور غیر محرر ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ چلیں اس کو آج ہم یہیں تک رکھ لیتے ہیں، اور پھر آگے جو ہے ہم یہاں سے پڑھ لیں گے اللہ نے چاہا تو، بلکہ چلیں یہ چند لائنیں اور ہیں یہ بھی ہم مکمل کر لیتے ہیں۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں وَرَأَيْتُ فِي أَوَائِلِ شرح الأشباح للعلامہ محمد ہبۃ اللہ البعلی قال ومن الكتب الغریبة ملا مسکین شرح الکنز والقہستانی عدم الاطلاع على حال مؤلفيهما أو لنقل الأقوال الضعيفة كصاحب القنية أو لاختصار مخل كالدر المختار للحسكفي والنهري والعيني شرح الكنز قال شيخنا صالح الجينيني إنه لا يجوز الإفتاء من هذه الكتب إلا إذا علم المنقول عنه والاطلاع على مآخذها هكذا سمعته منه وهو علامة في الفقه مشهور والعهدة عليه۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں پر اس مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جو ہے علامہ محمد ہبۃ اللہ البعلی، ان کی کتاب ہے الاشباح والنظائر کی شرح، فرماتے ہیں کہ میں نے اس میں جو ہے وہ کیا کیا کہ میں نے اس کے شروع میں دیکھا، کون سی کتاب؟ علامہ ہبۃ اللہ بعلی کی جو کتاب ہے الاشباح والنظائر کی شرح، اس کا نام ہے تحقیق الباہر فی شرح الاشباح والنظائر۔ اس میں علامہ ہبۃ اللہ بعلی فرماتے ہیں کہ وہ من الکتب الغریبۃ، کتب غریبہ سے مراد وہ کتابیں جو زیادہ مشہور و معروف نہیں ہیں افتاء کے اندر، فتویٰ دینے کے اندر، ان میں سے ایک کتاب ہے ملا مسکین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ ملا مسکین ان کا نام معین الدین حروی حنفی ہے، ان کی کتاب ہے شرح الکنز، کنز الدقائق کی شرح ہے۔ الجامع للطائف والرقائق شرح علی کنز الدقائق، یہ ان کی کتاب ہے ملا مسکین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، یہ کتب غریبہ میں سے ہے۔ اسی طرح کوہستانی کی جو شرح ہے شرح النقایہ، ٹھیک ہے، اور اس کا ایک اور نام ہے جامع الرموز، یہ بھی کہتے ہیں کتب غریبہ میں سے، کیوں؟ لعدم الاطلاع علی حال مؤلفیہما، کیونکہ ان دونوں کے مؤلفین کی حالات پر ہمیں تفصیلی اطلاع نہیں ہے، صرف نام پتہ ہے ہمیں، ٹھیک ہے۔
او لنقل الاقوال الضعیفۃ، دوسری بات یہ ہے کتب ضعیفہ میں سے وہ بھی ہیں جن کے اندر اقوال ضعیفہ کو نقل کیا گیا ہے، کا صاحب القنیہ، جیسے صاحب قنیہ ہو گئے۔ اچھا صاحب قنیہ کون ہے؟ اللہ آپ کا بھلا کرے، غنیت المنیہ لتتمیم الغنیہ، غنیت المصلی جو ہے اس کی تتمیم میں ایک کتاب لکھی گئی ہے غنیت المنیہ۔ یہ جو القنیت المنیہ ہے، یہ اس کے مصنف ہیں شیخ نجم الدین زاہدی حنفی، ٹھیک ہے۔ یہ بھی جو ہے وہ اقوال ضعیفہ والی کتاب ہے، تو اس لیے جو ہے وہ اس کو بھی ہم کتب غریبہ میں شمار کرتے ہیں، اس سے بھی فتویٰ نہیں دیا جائے گا۔ اول اختصار مخل، یا پھر جو ہے وہ کتابیں جن کے اندر مخل ہے، ٹھیک ہے، اختصار مخل ہے یعنی ایسی عبارت ہے جو بہت مختصر ہے اور بات پوری سمجھ میں نہیں آتی، جیسے الدر المختار للحسکفی، علامہ علاء الدین حسکفی رحمہ اللہ تعالیٰ کی در مختار ہو گئی، اور اسی طرح ون نہر، علامہ سراج الدین ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نہر الفائق جو کنز الدقائق کی شرح ہے، یہ بھی بہت زیادہ مختصر ہے، اس لیے یہ بھی کتب غریبہ میں آتا ہے۔ اسی طرح عینی شرح کنز، علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے شرح کنز، اس کا نام ہے رمز الحقائق بشرح کنز الدقائق، اس سے بھی فتویٰ نہیں دیا جائے گا کہ یہ جو ہے کتب غریبہ میں سے ہے۔ قال شیخنا صالح الجینینی، ہمارے شیخ صالح جینینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شیخ ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ انہ لا یجوز الافتاء من هذه الکتب، ان کتابوں سے فتویٰ دینا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اچھا سوری، علامہ باعلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاد ہیں، شیخ ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ جو کتابیں ہم نے ذکر کی ہیں ان سے فتویٰ دینا جائز نہیں ہے، الا، ہاں ایک صورت ہے، الا اذا علم المنقول عنہ، لیکن اگر آپ کو یہ پتا چل جائے کہ ان کتابوں میں جو قول لکھا ہوا ہے وہ کسی اور بڑی کتاب میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر ایسی صورت میں آپ جو ہے وہ اس کو اس قول پر جو ہے وہ فتویٰ دے سکتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر علامہ اینی کی شرح کنز ہے، اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ صاحب ہدایہ نے بھی جو ہے اسی قول کو لیا ہے تو پھر آپ اس پر فتویٰ دے سکتے ہیں، بھلے آپ اسی کتاب کا حوالہ دے دیں، دونوں کتابوں کا حوالہ دیں۔ تو الا اذا علم المنقول عنہ، لیکن اگر آپ کو منقول کا پتہ چل جائے کہ یہ کہاں سے لیا گیا ہے، والاطلاع علی ماخذیہ، یا آپ کو اس کے ماخذ کا پتہ چل جائے، تو پھر آپ ان سے فتویٰ دے سکتے ہیں، ورنہ جائز نہیں ہے۔ ہاکذا سمعتہ منہ، علامہ باعلی فرماتے ہیں اسی طرح میں نے ان سے سنا ہے، وہ ہوا علامۃ فی الفقہ مشہور والعہدۃ علیہ، فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ فقہ میں بڑے مشہور ہیں، علامہ بھی تھے اور ایک بڑے فقیہ تھے، اور یہ اس کلام میں ان پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر آگے جو ہے وہ جو مسئلہ آئے گا وقوع الخطا فی النقل فی الکتب الفقہیۃ و امثالہ، یہ انشاءاللہ الکریم ہم مسئلہ کل دیکھیں گے، آج کے لیے جو ہے وہ اتنا ہی ہے۔ جی اب کوئی سوال وغیرہ آپ کا ہو تو ارشاد فرما دیں۔ اللہ، جی جناب، کون سی کتاب پوچھی ہے جو میں نے بتائی ہے؟ جی عامر بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر مجھے بات جاننی ہے کہ مقید مجتہد اور مطلق مجتہد میں اس میں کیا فرق ہوتا ہے، مجھے کیسے معلوم ہوگا پھر یہ؟ یار اللہ آپ کا بھلا کرے، انشاءاللہ اس پہ ہم کل جو ہے وہ گفتگو کریں گے، یہ میں پھر آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گا، یہ عائشیہ میں مکمل پڑھ کے آپ کو عرض کروں جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ، آمین۔ جی اور فرمائیں۔ علامہ ابن کمال پاشا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے رسائل ہیں، رسائل ابن کمال پاشا کے نام سے آتے ہیں، غالباً 7 یا 8 جلدیں ہیں اس کی، 300 غالباً 300 رسائل پر مشتمل ہیں یا اتنی تو ہی ہے۔
جی اور کوئی سوال؟ اور کوئی سوال؟ یہ میرے پاس جو ہے وہ واٹس ایپ میں آئی تھی، شاید پڑی ہو۔ ویسے تو یہ کیا کہتے ہیں اس کو، میں نے بہت تلاش کی تھی، مجھے پی ڈی ایف میں کہیں ملی نہیں تھی، واٹس ایپ میں کہیں سے یہ آئی تھی میرے پاس، وہاں ملی تھی۔ میں اس کو انشاءاللہ دیکھوں گا، بھیجنے کی کوشش کروں گا۔ 7 8 جلدیں کافی زیادہ تھی، تو ویسے یہ آپ کو کتابی صورت میں ہی ملے گی۔ شروع میں جو فقہا کے طبقات بیان ہوئے ہیں ان میں یہ بات ہوئی تھی کہ فروعی احکامات پر امام ابو یوسف وغیرہ میں اختلاف کر سکتے ہیں، تو اصولی احکام اور فروعی احکام کو امثلہ کے ساتھ، فروعی احکام اور اصولی احکام میں نے بیان نہیں کیے تھے، میں نے کہا تھا اصول کے اندر جو ہے وہ یہ جو مجتہد فی المذہب ہوتا ہے یہ مجتہد فی الشرع سے اختلاف نہیں کر سکتا، فروعی احکامات کے اندر اختلاف کر سکتا ہے۔ اصول سے مراد یہ تھے کہ جو فقہ حنفی کے اصول امام اعظم ابو حنیفہ نے مدون فرمائے ہیں ان اصولوں سے صاحبین نہیں ہٹ سکتے، ٹھیک ہے۔ اور جہاں تک بات ہے فروعی احکامات کی، یعنی جو ضمنی احکامات کسی اصول کے تحت کوئی حکم بنا ہے تو اس میں وہ اختلاف کر سکتے ہیں۔ اس کی صورتحال یوں بنتی ہے جیسے مثال کے طور پر کسی مسئلے کو امام اعظم نے کسی ایک اصول سے ثابت کیا ہے، تو صاحبین جو ہے اسی مسئلے کو امام اعظم ہی کے کسی اور دوسرے اصول سے ثابت کر دیتے ہیں اور اس طرح اختلاف ہو جاتا ہے۔ تو فروعی احکامات میں اختلاف ہو سکتا ہے، جو اصول قواعد ہیں، وہاں لفظ استعمال ہوا تھا اصول قواعد۔ اصول قواعد سے مراد یہ ہے کہ کتاب سنت اجماع قیاس کی روشنی میں جو اصول بیان کیے گئے ہیں، جیسے مثال کے طور پر اشباہ و نظائر کے اندر ہم کئی اصول پڑھیں گے، کیا کہتے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار جناب والے نیتوں پر ہوتا ہے، اور اسی طرح جو ہے اور بھی دیگر جو ہے وہ اصول بیان کیے جاتے ہیں۔ تو وہ جو جتنے اصول ہوتے ہیں نا وہ ہمارے امام نے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ اصول جو ہے ان میں صاحبین اختلاف نہیں کر سکتے، ہاں انہی اصولوں کی روشنی میں کسی مسئلے کے اندر اپنا قول بھی بیان کر سکتے ہیں۔ اور اس کی انشاءاللہ مکمل جو تفصیل آئے گی نا وہ اجل العالم کے اندر جو ہے اللہ نے چاہا تو مکمل طور پر ہم تفصیل سے بیان کریں گے امام کے قول سوری اور ضروری کو۔ مجموعہ رسائل نیٹ پر اب موجود ہے، اگر ہے تو بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ ٹھیک ہے شروع کر لیں۔ اچھا جی، آرکائیو لنک میں موجود ہے، واللہ عالم مجھے نہیں پتا۔ جی عامر بھائی اگر اللہ موجود ہے کرنی تو تھی اچھی کہ بات در مختار کا بس اوقات ہم فتویٰ کوئی کسی کا دیکھتے ہیں تو در مختار کے حوالے زیادہ ہوتے ہیں، تو وہاں پر انہوں نے کیسی صورت میں لکھ دیتے ہیں، فرمایا ایک ہی ہے۔ حوالہ وہ ہوتا ہے در در مختار مختار کا سے در اصل میں فتویٰ، اگر ہم مائک بند کریں، در مختار سے اصل میں وہ فتویٰ نہیں ہوتا، وہاں حوالہ لکھا ہوتا ہے در مختار مع رد المختار، ٹھیک ہے۔ اصل میں وہ وہاں سے رد المختار کا جو ہے وہ قول نقل کر رہے ہوتا ہے علامہ شامی کا، جو محتاط مفتی ہوتا ہے، اور اگر وہ در مختار کا بھی نقل کر رہا ہوتا ہے تو لا محالہ اس کے نیچے جو ہے علامہ شامی نے اس قول پر اعتماد کیا ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس کو لے لیتے ہیں۔ تو علامہ شامی کو دیکھنا بہرحال اس میں ضروری ہے کہ انہوں نے اس قول پر اعتماد کیا ہے یا نہیں کیا، اگر کیا ہے تو لے لیں، نہیں کیا تو پھر ہم چھوڑ دیں۔ پھر وہ در مختار رد المختار پڑھنے میں ایک ساتھ ایک جیسا لگتا ہے، تو بعض اوقات ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ در مختار سے فتویٰ ہے، حالانکہ وہ رد المختار سے فتویٰ ہوتا ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر۔ ہے۔ جی حضور، اور لیکچر سمجھ میں آیا، چیزیں سمجھ میں آئی آپ کے؟ چلیں اس کو مزید بھی دیکھ لیجئے گا، یہ آج کا سبق بڑا اہم تھا، اور ہو سکتا ہے آپ کو شاید زیادہ جو ہے وہ طویل لگا ہوگا، لیکن سبق بہرحال اسی طرح ہے۔ یہ انشاءاللہ کچھ دنوں میں ہم کلاس کی ٹائمنگ بڑھا دیں گے اللہ نے چاہا تو۔
مجتہد فی المسائل، یار بعض کہتے ہیں کہ مجتہد فی المسائل تھے، اور تحقیقات سے اسی طرح لگتا ہے، باقی واللہ عالم، ہم جو ہے وہ اب ناپنے تولنے والے تو ہیں نہیں، جیسا جیسا علماء بیان کریں گے ہم اسی طرح چلیں گے انشاءاللہ۔ جی عامر بھائی۔ حضور عرضی کرنی تھی، اسی سے ریلیٹڈ ہی سوال ہے اور مختصر سوال ہے۔ جی بس اوقات ہم پیچھے مقابلہ پڑھ کے آتے ہیں کہ راج کول پر فتویٰ دینا چاہیے، اور اس کے خلاف دیں گے، خواہش پہ عمل کریں گے، حرام اس طرح عمل پڑھ کے آئیں، لیکن آخر میں جا کے پڑھ لیتے ہیں کہ کبھی کبھی مرجوح قول بھی فتویٰ دے سکتے ہیں، جس طرح ہم استاد محترم پڑھتے ہیں کہ جمعہ دیہات کے اندر نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی کر رہا ہے تو مقصد ہے کہ اس کو روکیں گے بھی نہیں، حالانکہ نجائز بھی کہہ دیتے ہیں، پھر ہم اس کو کہتے ہیں روکیں گے بھی نہیں، کہ نجائز پہ عمل کرنا شروع کر دیں گے، اس پہ کیا شمار ہوگا، اس میں کیا صورت حال ہے حضور؟ اس پر بھی جو ہے وہ ہم انشاءاللہ کلام کریں گے کہ جو ہے وہ کس پر عمل کیا جائے گا، اور یہ جو روکیں گے نہیں والا مسئلہ ہے یہ بھی انشاءاللہ آگے ہو جائے گا، اللہ خیر کرے۔ جزاک اللہ جی خیر۔ اور سوال؟ مفتہ بھی قول کی پہچان کس طرح سے ہوگی؟ مفتہ بھی قول وہ ہے جس پر ہمارے فقہا نے فتویٰ دیا ہے، اسی کو مفتہ بھی کہیں گے۔ اس کی پہچان ہی تو اصل چیز ہے، یہی تو علامہ شامی کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہے ایک مفتی اور ایک قاضی کی جو ہے وہ آخری منزل ہوتی ہے کہ اس کو پتہ چل جائے کہ مفتہ بھی قول کون سا ہے۔ اگر اتنا ہی آسان ہوتا تو پھر ہر کوئی مفتی ہوتا، مفتہ بھی قول ہی تو اصل کہانی ہے ساری، جہاں تک پہنچنے میں پوری عمر لگ جاتی ہے۔ انشاءاللہ جب آگے ہم اس میں مزید جائیں گے تو عرض کریں گے آپ کو کہ مفتہ بھی قول کے بارے میں جو ہے وہ فقہا کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں، وہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ قول مفتہ بھی ہے۔ علامہ شامی خود اس کو بیان کریں گے، وہ مسئلہ بھی آپ کا انشاءاللہ حل ہو جائے گا، اس میں اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ جی اور کوئی سوال؟ مفتہ بھی قول کبھی غیر مفتہ بھی ہو جاتا ہے؟ جی ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہے، اس کی مثال بھی آگے جو ہے وہ علامہ شامی بیان کریں گے کچھ اقوال میں۔ بعض اوقات مفتہ کو غیر مفتہ بھی کر دیتے ہیں، وجوہات ہوتی ہیں۔ رد المحتار ہے یا رد المختار؟ جناب یہ رد المحتار ہے، ہا کے ساتھ ہے، خواہ نہیں ہے، وہ تو در مختار ہے۔ معنی خود تلاش کریں لغت سے کہ رد المحتار کا کیا معنی ہے۔ جیسے نور الیزا وغیرہ پڑھاتے ہیں تو اس میں اختلاف موجود ہوتا ہے، اور وہاں پر اس بارے میں کبھی لکھا ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا، اس طرح سے بتانے کے لیے کس کتاب سے مدد؟ اس میں سب سے بیسٹ جو ہے وہ نور الیزا میں بہار شریعت اس کے ساتھ رکھیں، انشاءاللہ اس میں آپ کو کافی آسانی ہوگی۔ اور نور الیزا کے اکثر جو اقوال ہیں نا، یعنی 99% وہ سارے مفتہ بھی ہی ہیں، کیونکہ یہ بہت بعد میں لکھی گئی ہے، تو اس کے جو اکثر اقوال ہیں وہ مفتہ بھی ہی ہیں۔ غیر مفتہ بھی قول اس میں صاحب نور الیزا نے بیان نہیں کیے، مختصراً عطر مذہب بیان کیا ہے، اور مفتہ بھی اقوال ہی بیان کیے ہیں، اور آپ اس کو اگر بہار شریعت کے ساتھ تقابل کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، اور بہار شریعت اس کے لیے بہت بیسٹ ہے۔ اگر وہاں پر وہ قول آپ کو مل جاتا ہے نا تو آنکھیں بند کر لے، وہی مفتہ بھی ہوتا ہے۔ صاحب بہار شریعت نے جو ہے وہ اس بات کا التزام کیا ہے کہ وہ مفتہ بھی اقوال ہی نقل کرتے ہیں، الا 100 میں سے ایک جگہ پر اگر کہیں آپ کو جو ہے غیر مفتہ بھی نظر آ جائے، ورنہ علامہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مفتہ بھی اقوال ہی بیان کیے ہیں۔ یہ دیکھ لیں زبیر بھائی، حیرت زدہ وہ لوٹائیں گے یا نہیں لوٹائیں گے یا بلائیں گے؟
ایک مفتی کی لائبریری میں بطور فتویٰ کون سی کتابیں ہونی چاہیے؟ ابھی تو آپ نے شرح عقود کے 3 لیکچر سنے ہیں منصور بھائی، تھوڑا سا اولا ہاتھ رکھو، انشاءاللہ ساری کتابیں بتاؤں گا آپ کو، اتنی ہے کہ پھر وہ ساری زندگی جمع کرتے رہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ فی الحال بہاری شریف خرید لیں، اور فتح رضویہ شریف اور فتح شامی، یہ 3 کتابیں تو آپ رکھ لیں، اس کے بعد پھر آگے دیکھیں گے۔ میرے خیال سے اسی میں کافی ٹائم لگ جائے گا، اگر ہیں تو ماشاءاللہ، اور اگر نہیں ہیں تو جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے جناب، اور کوئی سوال؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی عامر بھائی، وعلیکم السلام۔ حضرت، یہ جو فتوے ہوتے ہیں احکام ہیں، یہ مسائل کے اندر ہی ہوتے ہیں یا کسی فضائل کے اندر بھی فتوے دیے جاتے ہیں؟ اس ہائے طرح ہائے، کے طریقت کے ہوتے ہیں لوگ ہر دیتے چیز ہیں؟ میں فتویٰ دیے؟ آپ نے فتح رضویہ پڑھی ہے؟ کچھ نہ کچھ تو پڑھی ہوگی، نہیں پڑھی تو آپ ایسا کریں، فتح رضویہ کی جو فہرست ہے نا وہی آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اس کی جو ہے نا وہ پہلی جلد سے پہلے جو فہرست ہے نا وہ کھول کے دیکھیں، اور دیکھیں کہ اس میں کن کن موضوعات پہ فتاوی موجود ہیں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ فتویٰ جو ہے وہ صرف احکام شرعیہ اور مسائل فرعیہ میں نہیں دیے جاتے، بلکہ علم کلام، علم تصوف، علم بلاغت، علم منطق، ہر فن کے اندر جو ہے وہ مفتی فتویٰ دے سکتا ہے۔ یہ تو مفتی کی علمیت پہ ڈپینڈ کرتا ہے نا، وہ کس لیول کا ہے اور سوال کس لیول کا ہے۔ اس پہ بھی انشاءاللہ بحث کریں گے کہ سوالات کو بھی بندہ جو ہے وہ سمجھے، پھر اسی حساب سے جو ہے وہ جوابات دے۔ اور جی کلیئر ہے یا کوئی سوال اللہ، باقی ہے؟ میرے خیال سے کلیئر ہے انشاءاللہ الکریم جو ہے وہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فرمان یہ تو وغیرہ کچھ نہیں ہوتا، بس لوگوں کے اپنے بنائے۔ ایسوں کو کیا جواب دینا چاہیے؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، ان کو سلام کریں، سلام متارکت کریں اور بات ختم کر دیں، کوئی مسئلے کی بات ہی نہیں ہے، قرآن نے خود اس کا حل بتا دیا۔ اچھا استاد صاحب، یہاں یہ جو آیت مبارک آپ نے پڑھی، تو اس میں یہ سلام سے مراد یہی السلام علیکم ہے یا کوئی اور سلام ہے، سلام یا ان سے کنارہ مطابقت، کشی کا یہ؟ سلام متارکت اس کو بیان کیا ہے مفسرین نے، مطلب گفتگو ختم کرنے والا سلام ہے، تو اس میں آپ ان کو کہیں سلام، بلکہ اس کی شرح میں یہی لکھا ہے کہ سلام کہے صرف، تو سلام کہہ دیں ان کو۔ باقی تفصیل جو ہے وہ انشاءاللہ کبھی بیان کریں گے، یہ سارے سوالات آپ لوگ نوٹ کرتے جائیں، جب جب موقع ملتا جائے گا پھر انشاءاللہ اس پہ ہم جو ہے وہ آتے جائیں گے۔ مختصر سوال یہی تھا، جواب یہی تھا کہ سلام کریں ان کو، اور تفصیلی جواب کے لیے انتظار فرمائیں، انشاءاللہ پھر دیں گے کبھی جواب کہ ان سے کیسے پھر نمٹنا ہوتا ہے۔ اصل میں آپ یہ سوالات جو ہے نا مجمل ہوتے ہیں، اب یہ صرف یہاں تک ہے کہ جی یہ کچھ نہیں ہوتا، یہ ہے وہ ہے، اب ہمیں ان کے اقوال پتہ چلیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں، اس بارے میں کیا سوالات کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اسی موضوع پر جو ہے وہ عموماً جو مخالفین ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور فرقہ واریت میں نہ پڑو، تو وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیے یہاں پہ خود جو ہے وہ تفرقہ بازی سے جو ہے منع کیا گیا ہے، اور آپ لوگ فرقہ واریت کرتے ہیں۔ تو اب اس طرح کا اگر سوال آتا ہے تو بندہ پھر اس کا جواب دے۔ اب یہاں پہ تو مختصراً بات ہے، تو اب اگر ان کی وہ دلیل مذکور ہے، جیسے مثال کے طور پر اسی دلیل کو ہم لے لیتے ہیں، تو پھر اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہاں پہ کون سے تفرقے کا ذکر ہے وہ بھی آپ بتا دیں، اور تفرقہ کس نے ڈالا ہے وہ بھی آپ دیکھیں، یعنی وہ فرقہ جس کا نام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا اہل السنہ والجماعہ، تو وہ تو تفرقہ ڈالنے والا نہیں ہوگا، وہ ہوں گے جو بعد میں اپنے آپ کو نام دیں گے، شیعہ کہیں گے اپنے آپ کو، رافضی کہیں گے، وہابی کہیں گے، دیوبندی کہیں گے، تبلیغی کہیں گے، تو وہ فرقہ پھیلانے والے ہیں۔ جو اہل سنت ہے وہ تو اپنے آپ کو اہل سنت ہی کہے گا، وہ نام جو اللہ اور اس کے رسول نے عطا فرمایا ہم وہی نام لگائیں گے نا۔
کسی کو کوئی نام جب دیا جاتا ہے تو وہی نام رکھے گا نا، زید کو زید کہیں گے، عمر اور بکر تو نہیں کہیں گے. یا اب ہم زید کو یہ کہیں کہ بھائی تم نے اپنا نام کیوں رکھا ہے، تم تو فرقہ واریت پھیلا رہے ہو، سب اللہ کے بندے ہیں، عبداللہ ہیں، تم زید آگے. تو ہم کہیں گے بھائی سب عبداللہ ہیں لیکن جان پہچان کے لیے تو نام رکھے جائیں گے، اور اصلی نام اصلی ہوتا ہے. تمہارے کہنے سے کیا ہوگا؟ جی اور کلیئر ہے تو بتا دیں تاکہ پھر کلاس کو ختم کر دیں. چلیں حضور، انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو کل پھر ملاقات ہوگی ایک نئے سبق کے ساتھ. جزاکم اللہ تعالی خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.